نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اہل ایمان جتنے بھی مسلمان ہیں، اللہ پاک کی خاص رحمت اور برکتوں سے جو اللہ نے ہم پر عطا فرمائی ہیں، عید الاضحیٰ کا مہینہ جو کہ بہت ہی مقدس اور بہت ہی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، وہ قریب انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے، جس میں عازمین حج تو اللہ کی رحمت اور توفیق سے، کیونکہ اللہ کے خاص چنے ہوئے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے استطاعت بھی دی اور حج کے سفر کی توفیق سے بھی نوازا، وہ انشاءاللہ حج کے سفر میں مصروف ہوں گے، اس کے اراکین کی ادائیگی میں مصروف ہوں گے۔ ان کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے جتنے احباب ہم اہل ایمان مسلمان اپنے اپنے مقام پر ہیں، اپنے اپنے گھروں پہ ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ جنہیں اللہ نے حیثیت دی ہے، توفیق سے نوازا ہے اور وہ اپنے قربانی کے واجب عمل کو ادا کرنے کا پورا ارادہ اور اہتمام کر رہے ہیں، ایسے تمام اہل ایمان کو چاہیے کہ حاجیوں کی مشابہت کے طور پر اپنے بال اور ناخن نہ کٹائیں اور اس پر انشاءاللہ اللہ سے پوری امید اور پورا گمان رکھیں کہ انشاءاللہ اس پہ اللہ پاک حاجیوں کے جیسے خوب فضیلت اور خوب ثواب سے اللہ پاک ضرور نوازیں گے۔ ایک تو یہ عمل کا ہم اہتمام کریں، ساتھ ساتھ ان ذی الحجہ کے چاند نظر آنے کے بعد سے لے کے عید الاضحیٰ کی جو نماز پڑھی جاتی ہے، جس دن قربانی کی جاتی، ایام نحر جو ہیں 10 ذی الحجہ، اس سے پہلے کے جو 9 دن ہیں ان کی راتیں بھی، یہ 10 کی 10 راتیں پوری ذی الحجہ کی ابتدائی اور 9 دن یوم عرفہ تک، ان دنوں میں روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور ان راتوں میں قیام کر کے اللہ کی عبادت میں مصروف ہونا، قیام اللیل کی صورت میں، تہجد کی نماز کی صورت میں نوافل ادا کرنا، تسبیحات کرنا، تلاوت کرنا اور دعاؤں کا اہتمام کرنا، یہ بہت ہی زیادہ فضیلت والے اعمال ہیں ان 9 دنوں میں۔ تو اللہ پاک سے دعا بھی کریں اور توفیق بھی مانگیں اور پوری کوشش کریں کہ یہ ذی الحجہ کے یہ ابتدائی جو ایام ہیں اور راتیں جو ہیں یہ ہماری خوب اللہ کو راضی کرنے میں، ثواب کے حصول میں خرچ ہوں اور ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کر سکیں۔ در حقیقت اگر ہم سوچیں نا تو ذی الحجہ کا مہینہ جیسے ہی چاند نکلتا ہے ذی الحجہ کا اور ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو یہ عید الاضحیٰ جو عید کی نماز پڑھی جاتی ہے ان پورے 10 دنوں تک، اور پھر ایام نحر کے جو یہ 3 دن ہیں یہ پورے لے لیں تو یہ 12-13 دن پورے کے پورے عید ہی کے دن ہیں، خوشیاں ہی منانے کے دن ہیں۔ اور اہل ایمان کی حیثیت سے، مسلمان کی حیثیت سے ہماری جو عید ہے، ہماری جو خوشی ہے، وہ اللہ کو زیادہ سے زیادہ راضی کرنا ہے، اللہ کے زیادہ سے زیادہ قرب کو حاصل کرنا، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی عید یا خوشی کی بات ہے۔ اللہ پاک نے ایک پورے فیسٹیول کے طور پہ یہ 10 کے 10 یا 12-13 دن اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائے کہ ایک مستقل جشن کی صورت میں اور مستقل ایک فیسٹیول کی صورت میں ہم یہ سارے دن خوب ثواب کے حصول کے ساتھ، عید کی تیاری کے ساتھ اور عید کے وہ اعمال، قربانی کا جانور لے کے آنا، اس کی خدمت کرنا، اس کا چارہ اپنے ہاتھ سے بنانا، اس کی صفائی کا انتظام کرنا، یہ سارے عمل کو ہم خود اور اپنے بچوں کے ساتھ پوری کی طرح ان کی تربیت کرتے ہوئے، کیونکہ یہ شعائر اسلام میں سے ہے، قربانی کا کرنا اور عید الاضحیٰ کا منانا اور عید الفطر کا منانا اسلام کے دونوں عظیم تہوار ہیں، انہیں منانا، پھر یہ قربانی کے عمل کو جو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ ہم پہ واجب کیا ہے حیثیت ہونے کی صورت میں، تو یہ سارے کے سارے شعائر اسلام ہیں، انہیں خود بھی کرنا ہے اور اپنی اولاد کی بھی ایسی تربیت کرنی ہے کہ وہ بھی ان اعمال کو پورے اہتمام سے منائیں اور اس کا شوق اور ولولہ ان میں بچپن ہی سے خوب اجاگر ہو جائے۔ بہت جلد دنیا اس طرف جا رہی ہے، وہ اسلام دشمن عناصر یا شیاطین کے پیروکار وہ ہر طرح سے اسلام کے جتنے بھی اراکین ہیں ان کی ادائیگی میں ایسی ایسی رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے ادا کرنے میں ایسی بدزنی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گویا یہ عمل ہی جو دین میں اللہ پاک نے ہم پر لازم کیا ہے اور ثواب کی چیز بنایا ہے، اس پہ اگر ہم کچھ خرچ کر دیں تو وہ فضول خرچی ہو جائے گی، ورنہ دنیا کے ہر قسم کی عیاشیاں کرنا، ہر قسم غیر ضروری اخراجات اور فضول خرچی میں اپنے پیسوں کو خرچ کرنا، یہ کسی بھی لبرل یا کسی بھی قسم کے اینٹی اسلام سوچ رکھنے والے کے نزدیک غلط نہیں ہے۔ جہاں اللہ کی رضا کے مطلوب ہو اور مقصود ہو اور اہل ایمان کچھ خرچ کر رہے ہوں، عمرے کی بار بار سفر کی صورت میں، حج کے بار بار سفر کی صورت میں، پیسہ بہت خرچ ہوتا ہے، اس کو بھی فضول خرچی سے تعبیر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ قربانی میں جس میں اللہ پاک نے خود حکم دیا کہ اس
اس میں زیادتی کی جائے، کثرت کی جائے۔ ایک قربانی تو ہر مسلمان اہل حیثیت پر واجب ہے، اس کے علاوہ بھی جتنی بھی اللہ نے توفیق سے نوازا ہے، مال و ثروت سے نوازا ہے، اس کے بقدر جتنی کثرت سے ان 3 ایام نہر کی جو دن ہے، ذی الحجہ کی 10 تاریخ کی صبح صادق سے لے کے ذی الحجہ کی 12 تاریخ کی مغرب تک، ان 3 دنوں میں جتنی کثرت سے مسلمان جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے وہ قربانی کے عمل کو زیادہ سے زیادہ کرتا ہے، اللہ کے یہاں اس سے زیادہ کوئی دوسرا عمل محبوب ہے ہی نہیں، سوائے فرض نماز کی ادائیگی کے۔ جو 5 وقت کی فرض نماز ہے مسلمان کے اوپر، دنیا کی ہر نیکی کا کام، ہر قسم کا خیرات کرنا، ہر قسم کے مال و دولت کو خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، تلاوت کرنا، روزے تو ویسے بھی عید کے دن میں ہے ہی نہیں، اس کے علاوہ بھی جتنی بھی نیکی اور خیر کے کام ہیں، ان میں سے کسی بھی نیکی یا خیر کے کام اللہ کے یہاں اتنا ثواب نہیں کہ ان 3 دنوں میں جتنا اللہ کے راستے میں جانوروں کو قربان کرنے میں اللہ پاک راضی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اب اس کو بھی بہت سے اسلام دشمن اور شیاطین کے پیروکار فضول خرچی میں اور معصوم جانوروں کے اوپر ظلم کے طور پہ پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے مہنگے ترین فوڈ چین، جن میں لاکھوں کی تعداد میں روزانہ جانور کاٹے جاتے ہیں اور کھلائے جاتے ہیں، اور ایلیٹ کلاس کے لوگ صرف اس جانوروں کے گوشت کو کھا سکتے ہیں کیونکہ وہ بڑے بڑے جو فوڈ چین ہیں پوری دنیا میں، وہ برانڈز ہیں بہت بڑی بڑی، ان میں بہت مہنگا کھانا ملتا ہے، ان کو امیر ترین لوگ کھا رہے ہوتے ہیں اور اس کو وہ فضول خرچی نہیں گردانتے، اور نہ ہی ان جانوروں کا ذبح ہونا جو پورے سال لاکھوں ٹن کے اعتبار سے جانور ذبح کر دیے جاتے ہیں ان بڑے بڑے فوڈ چین میں، جہاں پہ صرف ایلیٹ کلاس کے لوگ، صرف امیر ترین طبقے کے لوگ وہاں سے فیضیاب ہو سکتے ہیں، ان خوشیوں کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، وہاں پہ کھانے کی، وہاں کے انوائرمنٹ کو انجوائے کرنے کی۔ جبکہ یہ عمل جو اللہ نے مسلمانوں کے اوپر لازم کیا ہے عید الاضحیٰ کی صورت میں، قربانی کو مسلمانوں کے اوپر واجب کر کے، اور پھر اس کی کثرت کا حکم دیا اور اس کو بہت زیادہ ثواب کی چیز بنایا، تاکہ دنیا بھر کے جتنے بھی اہل ایمان غربا اور مساکین ہیں جو خود پورے سال گوشت کو خرید کے کھانا افورڈ نہیں کر سکتے، کہ وہ بہت زیادہ کثرت سے سیراب ہو کے عید الاضحیٰ کے مہینے میں قربانی کی گوشت کی برکت سے بہت زیادہ گوشت ان کو میسر بھی آ جاتا ہے اور وہ دل بھر کے گوشت کھا سکتے ہیں۔ تو یہ عمل ایسے لوگوں کو جو کہ اسلام کے احکامات میں اور دین کے معاملات میں جو جتنے بھی اخراجات کا اللہ نے حکم دیا ہے، حج کی صورت میں ہو، عمرے کی صورت میں ہو، قربانی کی صورت میں ہو، پیسوں کی فضول خرچی بتاتے ہوئے دوسرے راستے بتاتے ہیں کہ اس کے بدلے میں یہ کر لو، اس کے بدلے میں یہ عمل کر لو، لوگوں کا یہ بھلا ہو جائے گا، شادیاں کرا دو۔ یہ جتنی بھی نیکی کی باتیں، حج، کثرت سے حج کرنے یا کثرت سے عمرہ کرنے یا قربانی کو کثرت سے کرنے میں جو خرچہ آتا ہے اہل ایمان کا، جنہیں اللہ نے اہل ثروت بنایا، خوب پیسوں سے نوازا ہے، ان کو یہ جو طریقہ کار پیسوں کے بچا کے دوسرے خیر کے کام پہ خرچ کرنے کی سجیشن دے رہے ہوتے ہیں، یہ کبھی بھی انہیں اس بات کی تلقین نہیں کرتے یا خود بھی اس بات کا اہتمام نہیں کرتے کہ وہ جو ایکسٹرا آرڈینری لگژری لائف گزار رہے ہیں، غیر ضروری مہنگی ترین سواریاں گاڑیوں کی صورت میں، جہازوں کی صورت میں، ہیلی کاپٹرز کی صورت میں استعمال کر رہے ہیں، مہنگے مہنگے محلات بنا رہے ہیں، مہنگی مہنگی جیولریز اور بڑے بڑے برانڈز کی جیولریز پہن رہے ہیں، بڑے بڑے برانڈز کے کپڑے پہن رہے ہیں، اور بے شمار لگژری زندگی گزارنے کے لیے اور بہت زیادہ فضول خرچی کی صورت میں مہنگے ترین آئٹمز خرید کر اپنی زندگی کو آسائشات اور آرائشات سے بھر رہے ہیں، مزین کر رہے ہیں۔ ان میں انہیں فضول خرچی نظر نہیں آتی۔ ان کو رو کر ان کے آلٹرنیٹ میں مسلمانوں یا انسانوں کی خدمت کے کوئی مشورے نہیں دیتے۔ اگر یہ ان کے مشورے شروع ہوتے ہیں تو محض اللہ پاک نے جن عبادات میں بے شمار ثواب کا وعدہ فرمایا ہے، حج ہو، عمرہ ہو یا پھر قربانی کی صورت میں ہو، ان عبادات کی جگہ دوسری نیکی کی باتیں بتا بتا کے مسلمانوں کا ذہن بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان اعمال میں اپنے پیسوں کو خرچ کرنا نعوذ باللہ کوئی فضول خرچی یا اسراف ہے۔ تو ایسی کسی بھی قسم کے گمراہ کن پروپیگنڈے پہ کوئی مسلمان ہرگز نہ آئے، بلکہ اپنی اولادوں کو بھی ان تمام دنوں میں جو عید الاضحیٰ کے دن میں ان میں قربانی کے جانور کے خریدنے میں ساتھ لے کے جائیں، پھر ان کی جس طرح خدمت کی جا سکتی ہے اس میں ساتھ ملا کے پوری ایک
ایکسائٹمنٹ کے ساتھ، پورے جوش اور ولولے کے ساتھ ان خوشیوں کو، ان تہوار کو منائے. اور اس میں جس طرح مسلمان بہت زیادہ نمائش کرتے ہیں اپنے جانوروں کو جو لے کے آتے ہیں، مہنگے اور قیمتی جانور، اور کثرت سے جانور لے کے آتے ہیں تو کیمپ لگا کے، ڈسپلے لگا کے اس کو دکھاتے ہیں. تو اس میں صرف اپنی نیتوں کا اہتمام کریں کہ ان میں ریا کی نیت نہ آ جائے. مستقل استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم وظائف کے ورد کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی صفائی کرتے رہیں کہ خدا نخواستہ اس میں ریا کی نیت بالکل شامل نہ ہو جائے، مگر اس میں ایک نیت کو شامل رکھیں کہ اس سے دوسرے مسلمانوں کے لیے تہذیب کا باعث بنے، انہیں اکسانے کا، انہیں پرووک کرنے کا، کہ انہیں بھی قربانی کے لیے زیادہ سے زیادہ موٹیویٹ کرنے کے لیے اور اس پر تیار کرنے کی نیت کریں کہ جس طرح ہم بہت زیادہ قربانی کر رہے ہیں، بہت زیادہ جانور لے کے آ رہے ہیں اور ایک ماحول بنایا ہوا ہے جس کی وجہ سے سارے مسلمان ایک جوش اور ولولے کے ساتھ اس خوشی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اس نیت کو اپنی تصحیح کرتے ہوئے، اس نیت کی اپنی اصلاح کرتے ہوئے ریا کی نیت سے اپنے آپ کو بچائیں، دکھاوے کی اور دنیا میں داد و تحسین حاصل کرنے کی نیت سے اپنے دل کو پاک رکھیں، لاحول پڑھتے رہیں، مگر اس عمل سے نہ رکیں. اپنے جانوروں کی نمائش کو کرنا نیکی کی نیت سے، تاکہ اس کا جذبہ مسلمانوں میں زیادہ سے زیادہ بڑھے اور دیگر مسلمان بھی اس عمل کو زیادہ سے زیادہ کریں اور ایک ماحول بنے اس شاعر اسلام کو ادا کرنے کے لیے. سارے مسلمانوں میں ایک رجحان بنے اور زیادہ سے زیادہ مسلمان اس طرف مائل ہوں، ان کا رجحان بن جائے. ہمارے جو نئی جنریشن کے بچے جتنے، ان کا زیادہ سے زیادہ ذہن بن جائے بحیثیت مسلمان یہ ہمارے شاعر میں سے ہے، ہماری پہچان میں سے ہے، ایمان والوں کی پہچان ہے کہ وہ ان خوشیوں کو جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی صورت میں اللہ نے تہوار ہمیں عطا کیے، انہیں بھرپور انداز میں منانا یہ مسلمانوں کی شان ہے. اسی طرح جیسے کہ ہم نے رمضان کو بڑی شان کے ساتھ مناتے ہیں کہ سحری کا پورا اہتمام، افطار کا پورا اہتمام اور اس کو خوشیوں کے ساتھ منانا، تراویح پڑھنا، مسجدوں کو آباد رکھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم خود بھی ادا کریں اور اپنی اولادوں کو بھی اس کی تربیت دیں تاکہ انہیں ایسے ملحد اور جتنے بھی اسلام کو مسخ کرنے والے لوگ ہیں، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہیں، ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم ان چیزوں کو اور فروغ دیں، ان رجحانات کو اور اس کی طرف ہمارے بچوں کے میلان کو اور زیادہ بڑھائیں اور موٹیویٹ کریں. تو ان خوشیوں کو بہت زیادہ ولولے کے ساتھ، ایکسائٹمنٹ کے ساتھ منائیں، پوری طرح سے اس میں منہمک ہو کے منائیں اور اس پہ بہت زیادہ ثواب کی امید رکھیں. ان خوشیوں کو اس طرح منانا ہے کہ ہم نے اس پہ اللہ سے بہت زیادہ اجر و ثواب کی امید رکھنا ہے اور اعمال کا اہتمام کرنا ہے، نمازوں کا پوری طرح اہتمام کرنا ہے، نمازوں سے غافل نہیں ہونا، اپنے اعمال کی حفاظت کرنا ہے. جہاں پہ ریا یا اس طرح کے دکھاوے کا جذبہ دل میں پیدا ہو رہا ہو تو لاحول پڑھ کے استغفار کے ذریعے اس کو کاؤنٹر کریں، اس کو ختم کریں. ان اعمال کو اگر اس طرح سے ہم اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ ایک بہت زیادہ اجر و ثواب کا بھی باعث بنے گا. یہ ہماری تمام تر نیو جنریشن کے لیے بھی مستقل تربیت کا ایک ذریعہ بنے گا کہ وہ بھی اسلام کے شعائر کو پوری طرح سے ایڈاپٹ کریں، اختیار کریں، اس کو پورے جذبے کے ساتھ منائیں اور اسلام کی جتنی بھی خصوصیت ہے، جتنا بھی تقدس ہے ایک ایک عمل کا، بچپن ہی سے ہماری نئی جنریشن کے دلوں میں نقش ہو جائے، آپ کو کبھی بھی دور نہ کر سکیں. بلکہ تربیت کا ایک سلسلہ ہمارا جیسے ہمیں حاصل ہوا ہمارے بڑوں سے، ایسے ہماری اگلی جنریشن کو بھی حاصل ہو اور سب جو ہے اس کو اسی ولولے کے ساتھ منائیں اور پوری خوشیوں کے ساتھ منائیں. عید الاضحیٰ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پہلی سے لے کے 12-13 تاریخ تک پورا ایک فیسٹیول کے طور پہ ہم منا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد پھر وہ قربانی کے جانوروں سے جو گوشت حاصل ہوتا ہے اس کو بھی پھر باربیکیو پارٹیز وغیرہ کی صورت میں ہم لوگ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں. بقرعید میں جتنے بھی ہم قربانی کریں اس میں ہم ایک چیز کا خصوصی اہتمام رکھیں، ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب اور آخرت کے سنوارنے کی نیت ہو. مسلمان کی عید اور خوشی کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ اپنی آخرت کو زیادہ سے زیادہ سنوارنے کی نیت رکھے اور ہر عمل میں زیادہ سے زیادہ اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھے. یہی ہماری حقیقی عید ہے. اسی وجہ سے اس جانور کے ذبح کرنے اور اس کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے میں بھی ہم کوئی دوسری اپنے کھانے تک کی نیت کو شامل نہ کریں، اگرچہ اس کا کھانا حلال بھی ہے اور باعث ثواب بھی ہے اور سنت بھی ہے، مگر نیت اور لالچ ایسی نہ ہو بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کا حصول ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی اتباع مقصود ہو. باقی اس سے جتنا بھی فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے گوشت وغیرہ کی صورت میں اور پھر جتنی خوشیاں ہمیں حاصل ہوتی ہیں ان کو ہم نے باقاعدہ طور پہ منانا بھی ہے اور انہیں حاصل بھی کرنا ہے، مگر نیت صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کو رکھنا ہے. تو اس بات کا انشاءاللہ اہتمام کریں گے تو یہ عید الاضحیٰ کا جو تہوار ہے یہ انشاءاللہ ہمارے لیے دنیا میں بھی خوشیوں کا باعث بنے گا اور اس کے تقدس کے ساتھ اہتمام سے منانے کی وجہ سے ہماری اولاد کی تربیت
تربیت بھی اچھی ہوگی اور ان کے اندر بھی دین کے احکامات کی اہمیت اور تقدس پیدا ہوگا اور بڑھتا چلا جائے گا. اسی طرح وہ دین کے دیگر عوامل کے بھی ادا کرنے والے بنیں گے اور انشاءاللہ یہ ہمارے آخرت کے لیے بھی بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث بنے گا. اللہ ہم سب کو توفیق سے نوازے. وما علینا الا البلاغ المبین. اس چینل مرشد روبل خان کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے فیملی اینڈ فرینڈ زون میں اسے شیئر کیجیے. دین پر عمل کرنا ہی ہماری ذمہ داری نہیں بلکہ اسے دوسرے لوگوں تک پہنچانا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے.